بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اکڑ کر ایک ٹیلے پر نہیں چڑھ سکتا، لیکن جھک کر کو ہمالیہ پر پہنچ سکتا ہے۔ جھکنا سیکھیں تاکہ بلندیاں نصیب ہوں۔ بے حسی کہہ لے یا ناقدری، مگر انسان نے ہمیشہ اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد پہچانا ہے۔ کسی زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا کسی کی قبر پر ہزار گلدستے رکھنے سے بہتر ہے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے وقت میں بدل جاتے ہیں اور کچھ برے وقت کو بدل دیتے ہیں۔ ہاتھوں سے موتی بکھر جائیں تو انہیں سمیٹنا آسان ہے، مگر الفاظ سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ خدا سے مدد چاہتے ہو تو غریب بے سہارا لوگوں کی مدد کرو۔ دنیا آرام گاہ نہیں بلکہ امتحان گاہ ہے۔ بے سہارا لوگوں کا سہارا بنو۔ 3 قسم کے لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھیں: جن لوگوں نے مشکل وقت میں ساتھ دیا، جن لوگوں نے مشکل وقت میں ساتھ چھوڑا، جن لوگوں نے مشکل وقت میں ڈالا۔ انسان جب یہ مان لے کہ وہ غلط تھا تب وہ صحیح ہونے لگ جاتا ہے۔ جو چیز اختیار سے باہر ہو اس کا فیصلہ وقت پر چھوڑ دو۔ دوستی وہ جو آپ کے جذبات کو سمجھے، ہم سفر وہ جو آپ کے احساس کو سمجھے۔ مل تو جاتے ہیں سب اپنا کہنے والے، پر اپنا وہ جو بن کہے آپ کی ہر بات کو سمجھے۔ لوگ کہتے ہیں اچھے دل والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اچھے دل والا انسان بہت زیادہ تکلیفیں اٹھاتا ہے، کیونکہ ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے وہ دوسروں سے اچھے کی امید کرتا ہے۔ مشکلوں سے لڑنا نہیں بلکہ سنبھل کر گزرنا سیکھو، ورنہ آپ کی شخصیت تباہ ہو جائے گی۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو، محنت کرو، صحیح طریقہ اپناؤ، دعا کرو، امید رکھو اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اپنے بارے میں نہ کسی پیر سے پوچھو نہ کسی فقیر سے پوچھو، بس تھوڑی دیر آنکھیں بند کرو اور اپنے ضمیر سے پوچھو۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر پھول درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ مانگنے والے کو دنیا دیتی ہے اور دینے والے کو اللہ دیتا ہے۔ ہمیشہ ایسے لوگوں سے مشورہ لو جو اللہ سے ڈرتے ہوں۔ مرتبہ چاہتے ہو تو خدمت کرو اور عزت چاہتے ہو تو خاموش رہو۔ ضمیر کی عدالت میں جاتے رہا کیجیے، وہاں فیصلے سچے ہوتے ہیں۔ اپنی ضمیر کی کھڑکی ہمیشہ کھلی رکھیں، وہاں سے ہمیشہ سچی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اپنے دل و دماغ کو اس طرح تربیت دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ جھوٹ بولنے کے بعد ایک اچھے حافظے کی ضرورت ہوتی ہے۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ غلاموں سے سب سے پہلے تعلیم چھینی جاتی ہے، کیونکہ آزادی حاصل کرنے کی آرزو کو چنگاری علم دیتا ہے۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ ہمارے ہاں جتنی عزت مرے ہوئے لوگوں کی جاتی ہے، اس سے آدھی عزت بھی زندوں کی جاتی تو یہ دنیا بھی جنت ہوتی۔ یہ زندگی ہے صاحب، اگر الجھے گی نہیں تو سلجھے گی کیسے، اور اگر بکھرے گی نہیں تو نکھرے گی کیسے۔ دنیا میں ملنے والے 3 سبق ایسے ہیں جن سے بڑھ کر کوئی استاد نہیں: 1 بھوک، 2 افلاس، 3 دل شکستگی۔ ایک کامیاب انسان انہی پتھروں سے اپنی بنیاد بناتا ہے جو لوگوں نے اسے مارے ہوتے ہیں۔ نفرت کو 1000 موقع دو کہ وہ محبت بن جائے، لیکن محبت کو ایک موقع بھی نہ دو کہ وہ نفرت بن جائے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے عشر تک اور عشر سے جنت تک۔ کسی کا دل نہ دکھانا، اس نے صبر کر لیا تو تیرے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ وہ غلطی سب سے بڑی غلطی ہے جس کے غلط ہونے کا احساس تک نہ ہو۔ جو آپ کی خاموشی کو سمجھ نہ سکے وہ آپ کے الفاظ کو کیا خاک سمجھے گا۔ قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو، کیونکہ زندگی بس ایک بار ملتی ہے۔ چہرے سے کفن اٹھاتے وقت اکثر دشمن بھی رو پڑتے ہیں۔ خونی رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانی ملتی ہیں۔ زندگی کا تجربہ تو نہیں، پر اتنا معلوم ہے کہ چھوٹا آدمی بڑے موقع پر کام آ جاتا ہے اور بڑا آدمی چھوٹی سی بات پر اپنی اوقات دکھا دیتا ہے۔ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرنے والوں کی آنکھیں اکثر بھروسہ توڑنے کے بعد ہی کھلتی ہیں۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ نسل چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ جھوٹ اس لیے بھی بک جاتا ہے کیونکہ سچ خریدنے کی اوقات ہر کسی کی نہیں ہوتی۔ شیطان سب سے پہلے انسان کی شرم حیا پر ضرب لگاتا ہے تاکہ گناہ کو آسانی سے انجام دے سکے۔ منافق لوگوں سے سنبھل کر رہیں، پہلے تو یہ رو رو کر آپ سے ہمدردی جتا کر دکھ پوچھیں گے، پھر ہنس ہنس کر لوگوں کو بتائیں گے۔ جس کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے وہ پھر دوسروں کے احساسات سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ نمک حرام اور بدنسل انسان کا پہلا شکار اس کا محسن ہوتا ہے۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے قدموں میں گرتے دیکھا ہے۔
जो लोग आपको अपनी औकात दिखाएं तो आपको यकीन कर लेना चाहिए कि वही उनकी औकात है। इज्जत बहुत महंगी चीज़ है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से मत रखें। किसी को इतनी इज्जत ना दो कि आपकी बेइज्जती करना वो अपना हक ही समझ ले। जब यकीन टूटता है तो सबसे पहले ज़बान खामोश हो जाती है। जब इंसान अंदर से टूटता है तो बाहर खामोशी हो जाती है। जिसको अपने अंदर झांकना आ जाए वो फिर दूसरों के एहसास समझने के काबिल हो जाता है। खुशियाँ बांटने की कोशिश किया करो, नफरतें तो वैसे ही अरूज पर हैं। झोलियाँ भर दी जाती हैं और देने वाला नज़र भी नहीं आता। इसे कहते हैं फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। लोग हमेशा के लिए नहीं हैं, इसलिए इनसे हमेशा के लिए नाराज़ ना हुआ करें। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। सब्र, शुक्र, ज़िक्र, फ़िक्र चारों बहुत बड़ा दर्जा रखते हैं। सब्र मुश्किल को टालता है, शुक्र नेमत को बढ़ाता है, ज़िक्र दर्जात को बुलंद करता है, फ़िक्र गुनाहों से रोकता है। सब्र ईमान की बुनियाद है, इखलाक इंसान की खूबसूरती है, सच्चाई कुरान की ज़बान है, आजी कामयाबी की कुंजी है, दुआ मोमन का हथियार है। खूबसूरत लोग हमेशा आला अखलाक के हामिल नहीं होते, लेकिन आला अखलाक के लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। बीवी के इंतखाब में बहुत दूर अंदेशी से काम लो, क्योंकि तुम्हारी खुशी या गमी का दारोमदार 90% उसी पर होता है। मर्द का खामोश और साबित कदम रहना 60 साल की इबादत से बेहतर है। जो चीज़ इख्तियार से बाहर हो उसका फैसला वक्त पर छोड़ दो। अपनी अच्छाई को साबित ना करो, वक्त एक दिन खुद उसे साबित कर देगा। कुछ तकलीफ़ें हमारा इम्तिहान लेने नहीं बल्कि अपने साथ जुड़े लोगों की पहचान करवाने आती हैं। दुनिया फरेब दे दे कर परहेज़गार हो गई और हम एतबार कर कर के गुनहगार हो गए। मुआशरे तबाह हो जाते हैं दानिशमंद की खामोशी से, जाहिल की शोला बयानी से। उस्ताद मामूली नहीं होता, समाज की तामीर और तबाही उसकी गोद में पलते हैं। वालिदैन और असातिज़ा का एहतराम सिर्फ अच्छे लोग करते हैं। जुमला बहुत छोटा है लेकिन इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। अल्लाह की तरफ आ जाओ इससे पहले कि अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुला ले। अपने रब से अपनी ख़ताओं की माफ़ी मांगते रहा करो, क्योंकि ज़िंदगी मौका कम और धोखा ज़्यादा देती है। अपने उस्ताद के ख़िलाफ़ बोलने वाला इंसान इल्म से महरूम कर दिया जाता है। तौबा ऐसा दरवाज़ा है जो मौत की हिचकी तक खुला रहता है। दुआ ऐसा अमल है जो तकदीर को भी मात दे सकता है। ज़मीर ऐसा साथी है जो हमेशा हक़ की राह दिखाता है। या अल्लाह, जो सर तेरे सामने झुकता हो उसे दुनिया वालों के सामने झुकने से बचा। आमीन। या अल्लाह, मैं इंसान हूँ, नहीं समझ सकती तेरी मुसलहत को, तू मेरा रब है, मेरी मुश्किलें आसान कर दे। आमीन। ऐ मेरे रब, मुझे तन्हा ना छोड़, तेरे सिवा मेरा और कोई सहारा नहीं। मुझे दुखों और परेशानियों से निजात दे और मेरे मामलात आसान फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह, मेरे वालिदैन को सेहत, ज़िंदगी और तंदुरुस्ती अता फरमा और बुढ़ापे में उनके लिए आसानियाँ फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। ए अर्श वाले, रहम कर, फर्श वाले बड़ी मुश्किलात में हैं। करोड़ों दरूदो सलाम उस ज़ात पर जो वजह कायनात है।